خوش آمدید. آج 29 اکتوبر ہے اور ہم آج کی تاریخ کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. جی ہمارے پاس ہیں ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات جن میں اس دن سے جڑے واقعات، پیدائشیں، وفاتیں، یہ سب کچھ ہے. بالکل. تو آج کا مقصد ہے کہ ان سب معلومات میں سے کچھ دلچسپ باتیں نکالیں. جی، اور یہ جو آج کے دن والے صفحے ہوتے ہیں نا، یہ ایک طرح سے تاریخ کا ایک سنیپ شاٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ دکھاتے ہیں کہ ایک ہی تاریخ کیسے آپ دیکھیں مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر اہمیت رکھتی ہے. صحیح. کہیں کوئی ملک بن رہا ہے تو کہیں کوئی سائنس میں بڑی دریافت ہو رہی ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ ان الگ الگ دھاگوں میں کوئی ربط، کوئی کہانی تلاش کی جائے. تو آئیے کوشش کرتے ہیں ان دھاگوں کو جوڑنے کی. شروع کرتے ہیں ایک بڑے سیاسی واقعہ سے. 29 اکتوبر 1923. جی. اس دن ترکی ایک جمہوریہ بنا. بہت اہم دن. اور یہ آج بھی وہاں قومی سطح پر منایا جاتا ہے، یوم جمہوریہ کے طور پر. جی ہاں، یہ سلطنت عثمانیہ کے اتنے لمبے دور کے بعد ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا. جدید ترکی کی بنیاد اسی دن پڑی. اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا، کہ بعد میں ترکی کی سیاست میں دو بڑے نام. جی، نجم الدین اربامکن 1926 اور عبداللہ گل 1950. وہ بھی اسی تاریخ کو پیدا ہوئے. ہاں، اب یہ محض اتفاق ہے یا کیا، لیکن یہ اس تاریخ کی ترکی کے لیے جو علامتی اہمیت ہے اسے تو ضرور ظاہر کرتا ہے. بالکل. اور اسی تاریخ کو 1938 میں ایلن جانسن سرلیف پر پیدا ہوئیں. جی، لائبیریا کی صدر بنی، نوبل امن انعام بھی ملا. تو یہ تاریخ آپ دیکھیں قومی تعمیر سے عالمی قیادت تک بھی جا رہی ہے. بالکل بالکل. اور اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو 1888 میں اسی دن قسطنطنیہ کانفرنس پر دستخط ہوئے. اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ تھا جو نہر سوئے سے تمام ممالک کے جہازوں کے لیے آزادانہ گزرگاہ کی ضمانت دیتا تھا، چاہے جنگ ہو یا امن. تو یہ تو عالمی تجارت اور سیاست کے لیے کافی اہم رہا ہوگا. بہت اہم دستاویز تھی. تو یہ تو ہوئی معاہدوں اور قومی تعمیر کی بات، لیکن آپ نے نہر سوئز کا ذکر کیا. جی. اور یہی تاریخ ہمیں ایک بڑے بحران کی طرف بھی لے جاتی ہے. 29 اکتوبر 1956. ہاں، اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا اور سوئز بحران شروع ہو گیا، جو کہ 1888 کے کنونشن کے روح کے تو بالکل برعکس تھا. جی. سوئز بحران ایک بہت پیچیدہ عالمی مسئلہ تھا. اس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ پر گہرے اثرات ڈالے بلکہ برطانیہ اور فرانس جیسی جو پرانی عالمی طاقتیں تھیں ان کے زوال اور امریکہ اور سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثر کو بھی ظاہر کیا. یعنی یہ ایک طرح کا ٹرننگ پوائنٹ تھا عالمی سیاست میں. جی، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں عالمی طاقت کا توازن بدل رہا تھا. اور دیکھیں، اسی تاریخ سے صرف سیاسی بحران ہی نہیں جڑے بلکہ قدرتی آفات اور انسانی المیے بھی ہیں. جی بالکل. 2008 میں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا. ہاں، وہ کوئٹہ کے قریب آیا تھا اور کافی تباہی ہوئی تھی. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 29 اکتوبر کو جہاں انسان تاریخ بنا رہے تھے وہیں قدرت بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی. صحیح. اور اس کے علاوہ بھی بڑی آفات ہیں اس تاریخ سے منسلک، جیسے 1999 میں بھارت کے علاقے اڑیسہ میں وہ طوفان آیا تھا، سمندری طوفان. ہاں، وہ بہت تباہ کن تھا. یا پھر 2012 میں امریکہ کے مشرقی ساحل سے ٹکرانے والا سمندری طوفان سینڈی. تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ قدرتی آفات کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہیں. اور پھر انسانی غفلت یا حادثات بھی ہیں. ہاں، ابھی حال ہی کی بات ہے، 2022 میں سیول جنوبی کوریا میں ہالووین پر وہ بھگدڑ مچی. ہاں، 150 سے زائد لوگ جان سے گئے اور اسی سال مقادیشو میں بم دھماکے ہوئے. جی، سینکڑوں جانیں گئیں. بہت افسوسناک واقعات ہیں یہ. بہت زیادہ. بالکل. اور ماضی میں بھی دیکھیں تو کئی بڑے حادثات ہوئے ہیں، جیسے 1955 میں وہ سوویت جنگی جہاز تھا نووروسسک، وہ بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا. المیوں کے بیچ ایک اچھی مثبت پیش رفت بھی اسی تاریخ سے جڑی ہے. اچھا. 1863 میں جنیوا میں مختلف ممالک نے مل کر بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا. واہ، یہ واقعی ایک بہت اہم سنگ میل ہے. ابھی ہم سوئز بحران، زلزلوں اور دوسری آفات کا ذکر کر رہے ہیں. جی. تو ریڈ کراس جیسی تنظیم کی اہمیت اور بھی سمجھ آتی ہے. یہ ادارہ جنگ ہو یا امن،
دونوں حالتوں میں غیر جانبداری سے انسانی تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے۔ یقیناً ایک بہت روشن پہلو ہے۔ اچھا، اب ذرا رخ بدلتے ہیں، چلتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ جی یہاں بھی 29 اکتوبر کو کچھ بہت ہی دلچسپ ہوا ہے۔ 1675 میں گاڈفرائیڈ لائبنس، ہاں، لائبنٹس، انہوں نے پہلی بار کیلکولس میں انٹیگرل کے لیے وہ جو لمبی ایس جیسی علامت ہے انٹیگرل، جی وہ استعمال کی۔ اب یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا تھا۔ دیکھیں، ریاضی اور سائنس کی ترقی میں صحیح علامتوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ لائبنس کی یہ علامت آج بھی پوری دنیا میں کیلکولس پڑھنے والے، استعمال کرنے والے سب استعمال کرتے ہیں۔ اس نے ایک پیچیدہ تصور کو سمجھنے اور اس پر کام کرنے کو آسان بنا دیا۔ تو یہ خیالات کی ترسیل کی طاقت ہے۔ بالکل، یہ خیالات کی ترسیل کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور خیالات کی ترسیل کی بات کریں تو جدید دور میں 29 اکتوبر 1969 اوہو کیا دن تھا۔ اس دن آرپا نیٹ پر، جو کہ انٹرنیٹ کا پیش خیمہ تھا، جی، دو کمپیوٹرز کے درمیان پہلا رابطہ قائم ہوا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اصل میں کوشش تو لاگ ان لفظ بھیجنے کی تھی، اچھا لیکن سسٹم لو کے بعد ہی کریش کر گیا۔ مگر رابطہ قائم ہو گیا تھا، وہ پہلا رابطہ تھا۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے آج کے ڈیجیٹل انقلاب کو روشن کیا۔ سوچیں، اس ایک ناکام لاگ ان کوشش سے آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ کمال ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور اسی تاریخ کو خلا میں بھی پیش رفت ہوئی۔ 1991 میں خلائی جہاز گیلیلیو، جی، گیلیلیو، اس نے پہلی بار کسی ایسٹرائیڈ یعنی گیسپرا کا قریب سے جائزہ لیا۔ یہ بھی ایک اہم قدم تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسٹرائیڈز کو بس دور سے ہی دیکھا تھا۔ گیلیلیو کے اس دورے نے ہمیں نظام شمسی کے ان چھوٹے اجسام کے بارے میں بہت قیمتی معلومات دیں جو سیاروں کی تشکیل کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ اور خلا سے جڑا ایک اور ریکارڈ بھی اسی دن بنا، 1998 میں۔ جی، جان گلن، جو امریکہ کے پہلے خلا بازوں میں سے تھے، وہ 77 سال کی عمر میں دوبارہ خلا میں گئے۔ ہاں، وہ اس وقت خلا میں جانے والے ممرد ترین شخص بن گئے۔ زبردست۔ جان گلن کا دوبارہ خلا میں جانا صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، یہ انسانی عزم اور جستجو کی علامت تھا۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ عمر صرف ایک عدد ہے اور انسان اپنی حدود کو مسلسل چیلنج کر سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی خلائی مشن STS-95 کے لانچ کے ساتھ ہی جی، امریکہ میں ATSC HDTV یعنی ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اچھا، یعنی ایک طرف خلا کی بلندیوں کو چھوا جا رہا تھا جی، اور دوسری طرف زمین پر ٹیکنالوجی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ بالکل۔ یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار اور اس کے مختلف شعبوں کے آپس میں جڑے ہونے کی ایک اچھی مثال ہے۔ ویسے اسی دن سائنس کی دنیا میں ایک اور اہم نام کا ذکر بھی ضروری ہے۔ 1711 میں لورا باسی پیدا ہوئیں۔ لورا باسی؟ جی، جنہیں یورپ میں سائنس میں ڈاکٹریٹ کرنے والی پہلی خاتون مانا جاتا ہے۔ واؤ، یہ بھی تو ایک طرح کا ریکارڈ توڑنے والا قدم تھا۔ بالکل، اپنی نوعیت کا ایک منفرد قدم۔ یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ثقافت، فنون اور معاشرت کی طرف۔ جی، یہاں بھی 29 اکتوبر کو کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ پیدائشوں میں ایک نام ہے جوزف گوبلز کا، جو 1897 میں پیدا ہوئے۔ گوبلز کا ذکر کرتے ہوئے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ نازی جرمنی کے پروپیگنڈا منسٹر تھے اور ان کا کردار تاریخ میں انتہائی منفی اور تباہ کن سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہاں صرف ایک تاریخی حقیقت بیان کرنا ہے کہ ان کی پیدائش اس دن ہوئی، نہ کہ ان کے نظریات کی کسی بھی طرح سے تائید کرنا۔ یہ تاریخ کا ایک تاریک پہلو ہے۔ جی، یہ وضاحت ضروری تھی۔ اچھا، دوسری طرف فنون لطیفہ سے وابستہ کئی مشہور شخصیات بھی اسی دن پیدا ہوئی ہیں۔ جی ہاں، جیسے 1942 میں باب راس، وہ ٹی وی پینٹر۔ ہیپی لٹل ٹریز والے۔ جی، وہی، جن کے پرسکون انداز نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ یا پھر اداکار رچرڈ ڈرائفس 1947 اور ونونا رائڈر 1971۔ جی، اور پاکستان سے گلوکار عاصم اظہر 1996 کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ ہاں، اور کھیلوں میں دیکھیں تو بھارتی باکسر وجیندر سنگھ 1985 بھی شامل ہیں۔ یہ فہرست تو کافی طویل ہے جس میں ادیب، موسیقار، اداکار سب شامل ہیں۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ 29 اکتوبر تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی ایک بڑا بھرپور دن رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، وفاتوں میں بھی کچھ اہم نام ہیں۔ 1618 میں سر والٹر ریلے۔ سر والٹر ریلے، جی، وہ ایک مہم جو تھے، درباری تھے، ادیب بھی تھے، بہت کثیر الجہتی، لیکن ہاں متنازع شخصیت بھی تھے۔ جی، ریلے ایلزابتھن دور کی ایک پہچان تھے، لیکن ان کی زندگی سازشوں، کامیابیوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی موت بھی کافی ڈرامائی حالات میں ہوئی۔ تاریخ میں ایسی پیچیدہ شخصیات اکثر ملتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اردو ادب کے لیے ایک اہم نام صبا اکبر آبادی۔ جی، صبا اکبر آبادی۔ ان کا انتقال 1991 میں اسی دن ہوا۔ صبا اکبر آبادی کا شمار 20ویں صدی کے اہم اردو شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل اور خاص طور پر مرثیہ نگاری میں بہت نمایاں کام کیا۔ ان کا انتقال یقیناً اردو ادب کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ جی، اور سماجی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر۔ جی، 2015 میں چین نے اپنی وہ جو دہائیوں پرانی ایک بچہ پالیسی تھی، ہاں، ون چائلڈ پالیسی، اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، بلا شبہ۔ یہ پالیسی کئی دہائیوں تک چینی معاشرے پر اور پوری دنیا کی آبادی پر اثر انداز رہی۔ اس کا خاتمہ چین میں ایک نئے سماجی دور کا آغاز تھا، جس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کے واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ مسلسل بن رہی ہے، بدل رہی ہے۔ بالکل، بالکل۔ تاریخ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ اور آخر میں ایک ذرا ہلکا پھلکا ذکر۔ جی، امریکہ میں آج قومی بلیوں کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیلنڈر کی ایک تاریخ کس طرح سنجیدہ واقعات، سائنسی دریافتوں اور ثقافتی سنگ میلوں کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی اور پالتو جانوروں سے محبت جیسی چیزوں کو بھی سمیٹ سکتی ہے۔ تو آج ہم نے 29 اکتوبر کے حوالے سے کافی مختلف پہلو دیکھے، ترکی جیسے ملک کی تعمیر سے لے کر سویز جیسے عالمی بحران تک، جی، لائبنس کی علامت سے انٹرنیٹ کے آغاز تک، ریڈ کراس کے قیام سے چین کی سماجی پالیسی میں تبدیلی تک۔ یہ سب معلومات، جیسا ہم نے شروع میں کہا، ویکیپیڈیا کے صفحات سے لی گئی تھیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ صرف ایک فہرست نہ بنا دیں، بلکہ ان کے درمیان کچھ رابطے تلاش کریں۔ بالکل۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ جی، آج ہم نے 29 اکتوبر سے جڑے ماضی کے واقعات کا ذکر کیا، لیکن آج اسی 29 اکتوبر کو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں جو آنے والی نسلیں اسی تاریخ پر یاد کریں گی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا کوئی نئی قوم جنم لے رہی ہے؟ کوئی نیا بحران سر اٹھا رہا ہے؟ یا کوئی ایسی دریافت ہو رہی ہے جو مستقبل بدل دے گی؟ کون جانے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ ہمیں تاریخ صرف ماضی کے سبق کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ حال کو سمجھنے اور شاید مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تاریخ ایک جاری عمل ہے،